السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو کوارنٹین ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپرلی مینیج کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے گاڈ بی پریزڈ جو ہمارا فرسٹ ایئر کا آلریڈی لیسن چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ آج ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ گاڈ بی پریزڈ ہم یہاں تک آلریڈی ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا، میں آپ کے لیے باقی لکھ بھی دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہم اپنے معنی لکھتے ہیں، یہاں ان کے سینونیمز لکھتے ہیں اور ساتھ ہم اپنا جو گرامر ریلیٹڈ کام ہے وہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ وہ ڈاوری ایگزیبٹ کی جاتی ہے اور پورا گاؤں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پیپل were not impressed much with the colorful clothes، کہتے کہ لوگ رنگا رنگ کپڑوں سے اتنے متاثر نہ تھے، for this was not unusual، کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، but the jewelry it was incredible۔ incredible کہتے ہیں انکریڈیبل، ریمارکیبل، اردو میں آپ اسے کہیں گے مسحور کن، غیر معمولی، شاندار۔ بٹ دا جیولری اٹ واز انکریڈیبل، کہتے ہیں مگر زیورات یہ بہت ہی شاندار تھے، بہت ہی مسحور کن تھے۔ سم سیکریٹلی بلیوڈ، کہتے ہیں کچھ لوگوں کا خفیہ طور پر یہ ماننا تھا دیٹ مولوی ابو ہیڈ اے اسپیشل ایمیلیٹ۔ ایمیلیٹ کو اردو میں ہم کہتے ہیں تعویذ۔ whose charm کہتے ہیں طاقت، برکت۔ Some secretly believed، کچھ لوگوں کا خفیہ طور پر یہ ماننا تھا that مولوی ابو had a special amulet، کہ مولوی ابو کے پاس کوئی مخصوص تعویذ تھا whose charm blessed him with the secret power، جس کی برکت سے اسے یہ خفیہ طاقت حاصل ہوئی تھی to get as much money as he desired from the angels، کہ وہ فرشتوں سے جتنی چاہتا دولت حاصل کر سکتا تھا۔ ابھی ہماری سوسائٹی کی ہپوکریسی، جو ہماری سوسائٹی کی منافقت ہے، اس کو بھی آشکار کر رہی ہے یہ چیز کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم غریبوں کے لیے، ڈاؤن ٹروڈن کلاسز کے لیے زندگی بالکل اجیرن کر دیتے ہیں، بالکل ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کیس اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اس کو کچھ مل ہی جائے، کسی طریقے سے وہ اپنا مینیج کر ہی لے، تو پھر بھی ہم اس کامیابی کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں، الٹا اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ In the crowd، کہتے کہ مجمع میں there was also a loud mouthed old hag۔ loud mouth کہتے ہیں منہ پھٹ، اور old hag کہتے ہیں بدصورت بڑھیا۔ کہتے کہ اسی مجمع میں ایک بدصورت منہ پھٹ بڑھیا بھی موجود تھی who seemed to have other views، جس کا خیالات بہت مختلف تھے۔ in a loud whisper، ایک بلند سرگوشی میں she pointed out،
کہتے کہ اس نے اس بات کا اظہار کیا that several suits in the dowry had once belonged to a woman کہ اس جہیز میں شامل بہت سے سوٹ اس خاتون کے تھے who had died young جو کہ نوجوانی کی عمر ہی میں انتقال کر گئی تھی. اب یہ ہمارے ہاں دیہات میں کامن رسم پائی جاتی ہے کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے کپڑے وغیرہ نارملی جو اس گاؤں کو جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو بھجوا دیے جاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایک نوجوان خاتون تھی جس کا جہیز بالکل تیار تھا, ٹھیک ہے, اس کو وہ انتقال کر گئی اور اس کے سارے کپڑے رسم کے مطابق مولوی صاحب کے ہاں بھیج دیے گئے, اور وہی سوٹ جو ہے اس خاتون کے, اس مرحومہ کے جو جہیز کے سوٹ تھے انہیں کو ہی اب مہر النساء کے سوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. There were others کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے. ہیگ کہتے ہیں اگلی ومن, بدصورت بڑھیا کو ہم کہتے ہیں ہیگ. دین لاؤڈ ماؤتھ کہتے ہیں بلنٹ, روڈ, منہ پھٹ. اور وسپر سرگوشی انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں مرمر, مٹر, یہ میننگز اس کے لکھ لیں. There was others کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے which had been there were others کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ایسے سوٹ بھی تھے which had been the part of Zebun's dowry جو کہ زیبن کے جہیز کا حصہ تھے, مطلب مہر النساء کی ماں کا. Even the bracelets and the gold nose rings are hers کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بریسلیٹ اور سونے کی نتلی بھی, گولڈ نوز رنگ کہتے ہیں سونے کی نتلی, بریسلیٹ کنگن یا کڑے, کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ کنگن اور سونے کی نتلی بھی اسی کی تھی. She added with conviction, conviction کہتے ہیں یقین, اور یہاں آپ کہتے ہیں بلیف. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ سونے کے کڑے اور حتیٰ کہ کڑے اور سونے کی نتلی بھی اسی کی تھی. She added with conviction, اس نے یقین کے ساتھ کہا. But the gold pendants, لیکن سونے کے یہ جھمکے. She raised her eyes and looked towards the heavens, کہتے ہیں کہ اس نے اپنی نگاہیں بلند کی اور آسمان کی جانب دیکھا. As if they were a gift from there, جیسے کہ وہ وہاں سے آیا ہوا کوئی تحفہ ہو. اب as if کے بعد ہم آلریڈی کر چکے, as if کے بعد کیا لگنے, as if, as though, wish, would that, اور اس کے علاوہ اگر if یوز ہو رہا ہے امپاسبل سچویشن میں, تو ان سب کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہوتا ہے, ان سب کے ساتھ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس پلس اس کی پلورل فارم. اس کے سنگولر فارم جو ہے ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے. تو ایز ایف کے بعد یہاں بھی ہم دیکھیں دیور, ویسے تو پینڈنٹس ہیں تو پینڈنٹس ویسے بھی پلورل ہی ہیں, لیکن اگر سنگولر بھی ہوتا تو تب بھی ہم پلورل فارم ہی یوز کرتے. اور پھر دا سیریمنیز اوور, کہتے ہیں کہ جب یہ تقریبات ختم ہو گئیں, سیریمنیز کو اردو میں آپ کہیں گے تقریبات, اور انگلش میں آپ اس کو کہیں گے پروسیڈنگز یا ایونٹس. کہتے ہیں کہ جب یہ تقریبات ختم ہو گئیں, مہرن واز میڈ ٹو سٹ ان اے پلینکوئن, پلینکوئن کہتے ہیں ڈولی. کہتے ہیں کہ مہرن کو
ڈولی بھی کہہ سکتے ہیں, ایک اور ورڈ بھی اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں, ڈولی اور پالکی. کہتے ہیں کہ جب یہ تقریبات ختم ہو گئیں تو محرم کو ایک ڈولی میں بٹھایا گیا, بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلوتھ. کہتے ہیں کہ اسے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور اسے ریشم کے ایک بڑے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا, سو دیٹ دا bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ. bridegroom دلہا, bride دلہن. کہتے ہیں کہ اسے ریشم کے ایک بڑے سے کپڑے سے ڈھانک دیا گیا تھا تاکہ دلہن سخت پردے میں دلہا کے گھر جا سکے. as two sturdy villagers carried it away. sturdy کہتے ہیں ہیلدی, چبی, ہٹے کٹے. کہتے ہیں کہ جب گاؤں کے 2 ہٹے کٹے مردوں نے اسے اٹھایا اس پالکی کو. مولوی ابول walked a few steps with it. کہتے ہیں کہ مولوی ابول کچھ دور اس کے ساتھ چلا. he must have cried silently. کہتے ہیں کہ وہ یقیناً خاموشی سے رو رہا تھا. for his eyes and nose were red and he looked pale. کیونکہ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئے تھے. and he looked pale, اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. at the same time he looked at peace. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا مطمئن دکھائی دے رہا تھا. اب یہ بڑی زبردست بات ہے, مطلب یہ آپ اسی وقت فیل کر سکتے ہیں جب آپ اپنی بیٹی کو بیاہتے ہیں, یا اگر چھوٹی بہن ہو آپ کی تو تب بھی مور اور لیس آپ کی یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ایک فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, اور آپ فیل کرتے ہیں کہ یس اللہ نے مجھ پہ یہ رحمت کی, یہ مہربانی کی کہ یہ اپنے گھر کی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف آپ ایٹ دا سیم ٹائم غمزدہ بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے, جس بیٹی کو آپ نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ایک طرح سے آپ کی ذات کا حصہ ہوتی ہے, اس کو پھر الٹیمیٹلی آپ کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مکسڈ فیلنگ ہوتی ہے, اور مولوی ابول کی بھی یہی فیلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. ایز ہی وینٹ بیک ٹو ہز ہاؤس, جب وہ اپنے گھر واپس گیا یا اپنے گھر واپس جاتے ہی زیب النساء سڈنلی اپیئرڈ فرام بیہائنڈ دا ڈور. کہتے کہ زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. شی ہیلڈ ہز ہینڈ اینڈ برسٹ انٹو ٹیئرس. کہتے کہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اب ان اور انٹو کو ذرا دیکھ لیجیے گا کہ اگر تو کوئی کانسٹنٹ موڈ ہے تو اس کے ساتھ ان یوز کریں گے. اگر ایک ہی موڈ ہے, جیسے in tears, she was in tears on his father's death, کہ وہ اپنے باپ کی موت پر کیا کر رہی تھی, مسلسل روئے چلی جا رہی تھی. لیکن اگر چینج ان موڈ ہے کہ پہلے کچھ اور تھا اور اچانک تبدیلی آئی, تو اس کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں into. ٹھیک ہے, جیسے she burst into tears as soon as he saw the dead body of her father. کہ جو ہی اس نے اپنے باپ کی لاش دیکھی تو پہلے وہ نہیں رو رہی تھی, اچانک رونے لگی. تو burst into tears ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہی ہے. look at this house, she said. کہتے کہ اس گھر کی جانب دیکھو, اس نے کہا. sobbing, سسکیاں لیتے ہوئے. sobbing کہتے ہیں wailing, weeping, crying. کہتے کہ اس گھر کی جانب دیکھو, اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. without محرم doesn't it look like a graveyard, کہ محرم کے بغیر کیا یہ گھر ایک قبرستان نہیں لگ رہا. مولوی ابول smiled and consoled her. consoled کہتے ہیں, اردو میں آپ اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں تسلی دینا, یہ ایک اور ورڈ کر لیں ڈھارس بندھانا. انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں
appeased. appeased بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو allay بھی کہہ سکتے ہیں. سو یہ دونوں ورڈز آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. مولوی ابل اسمائلڈ اینڈ کنسولڈ ہر. کہتے کہ مولوی ابل مسکرایا اور اس کی ڈھارس بندھائی. ڈونٹ بی سلی زیبن. کہتے کہ زیب النساء احمد مت بنو. ہیز مہر النساء ٹیکن زابدہ آلسو ود ہر. کہ کیا مہر النساء زابدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے. واٹ اباؤٹ شمسن. اب یہ اس کو آئرونیکلی کہہ رہا ہے کہ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے مہر النساء جاتے ہوئے ہماری ساری ہی بیٹیوں کو ساتھ لے گئی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے, مہرون تو اکیلی ہی گئی ہے. تو اگر ایک وہ بیٹی گئی ہے تو کوئی اس میں اتنے کوئی گھبرانے کی, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. مطلب دوسرے لفظوں میں وہ اس کو وہی بات کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو وہی بات کر رہا ہے کہ جی تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بیٹی گئی ہے تو باقی اتنی ساری بیٹیاں, اتنے سارے بچے جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. ہیز مہرون ٹیکن زابدہ آلسو ود ہر. کہ کیا مہرون زابدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے. واٹ اباؤٹ شمسن. شمسن کہاں ہے. سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ. اچانک اسے کچھ یاد آیا. عارف's mother where is زابدہ. عارف کی ماں زابدہ کہاں ہے. he asked in a whisper. اس نے مسکراتے ہوئے اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا. inside crying she replied. کہتے اندر بیٹھی رو رہی ہے, اس نے جواب دیا. زابدہ مولوی ابل called her. کہتے کہ زابدہ مولوی ابل نے اسے بلایا. a few minutes later زابدہ came out of the room. کہتے کہ کچھ لمحوں کے بعد زابدہ اپنے کمرے سے باہر آئی. she looked sad. وہ پریشان لگ رہی تھی. there were large dark patches of tears on her new pink head cloth. head cloth کہتے ہیں دوپٹہ, اور پیچز کہتے ہیں ٹکڑے, پیسز. There were large dark patches of tears. کہتے ہیں کہ اس کے نئے گلابی رنگ کے دوپٹے پر آنسوؤں کے بڑے بڑے سیاہ نشان موجود تھے. The مولوی said to his wife. کہتے کہ مولوی نے اپنی بیگم سے کہا. عارف's mother have you noticed. کہ عارف کی ماں کیا تم نے دیکھا. He whispered. اس نے سرگوشی کی. This زابدہ of ours has suddenly grown up. کہ ہماری یہ بیٹی زابدہ اچانک بہت بڑی ہو گئی ہے. اور یہ انسانی زندگی کے ایک بڑی کانٹینیوس المیہ کو شو کرتا ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ ہمیں زندگی میں آتا رہتا ہے. وہ منیر نیازی کے ایک بڑی فیمس شعر آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یا مجھے ایک اور شعر مجھے ذاتی طور پہ وہ بہت ہی پسند ہے, زندگی کے حوالے سے بڑے خوبصورت شعر مجھے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مطلب کہ کس طرح زندگی کانٹینیوس چیلنج ہے اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ہم تو جا کر دیکھ آئے ہیں راہ گزر سے آگے بھی. ہم تو جا کر دیکھ آئے ہیں راہ گزر سے آگے بھی. راہ گزر ہی راہ گزر ہے, راہ گزر سے آگے بھی. ٹھیک ہے, حالانکہ راہ گزر کے بعد تو منزل ہوتی ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی راہ گزر ہے کہ یہ راہ گزر ہی راہ گزر ہے. ہم تو جا کر دیکھ آئے ہیں راہ گزر سے آگے بھی. راہ گزر ہی راہ گزر ہے, راہ گزر سے آگے بھی. تو یہاں پر وہی سچویشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایک بیٹی کو اس نے بیایا ہے تو اب اس کو لگتا ہے کہ دوسری بیٹی بھی ہماری بہت فوراً سے جوان ہوگی. There was silence for a while. کہتے ہیں کہ چند لمحے کے لیے خاموشی رہی. Then مولوی ابل said. پھر مولوی ابل نے کہا perhaps to reassure himself more than his wife. reassure کہتے ہیں reaffirm. affirm, confirm. یقین دلانا. کہتے ہیں کہ پھر مولوی ابل نے شاید اپنی بیگم سے زیادہ خود کو یقین دلانے کے لیے کہا ڈونٹ وری, پریشان مت ہو. گاڈ آل مائٹی از کائنڈ اینڈ بینیولنٹ. اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے.
اٹس اے سن ٹو لوز فیتھ، کہ دیکھیے مایوسی گناہ ہے. اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑے خوبصورت قول لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو. اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رب ہے، اور آپ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور آپ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ سب چیزوں پہ قادر ہے، تو پھر پریشان ہونے کا تو کوئی جواز رہتا ہی نہیں ہے. There was silence for a while. کہتے کہ ایک لمحے کی oblivious of his surroundings. oblivious کہتے ہیں بے خبر، unaware یا indifferent. oblivious of his surroundings. surroundings کہتے ہیں گرد و پیش، کہتے کہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر. مولوی ابو mind was racing elsewhere. لکھ بھی دیتا ہوں گرد و پیش. کہتے کہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر مولوی ابو کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا. as if in a trance. ٹرانس کہتے ہیں سکتہ، اسٹوپر اس کو کہتے ہیں. ایز اف ان اے ٹرانس، جیسے کہ وہ سکتے کے عالم میں ہو. ہی کالڈ شمسن، اس کو ڈیزڈ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ سکتے کے عالم میں ہو، اس نے شمسن کو پکارا. سلولی ہز تھرڈ ڈاٹر کیم فارورڈ، کہتے کہ آہستہ آہستہ اس کی تیسری بیٹی سامنے آئی. اینڈ بیگین واکنگ ٹورڈز ہم، اور اس کی جانب چلنے لگی. a few months after Mehrun's marriage، کہتے کہ مہرن کی شادی کے بعد اس گاؤں میں ایک اسکول کھل گیا. A primary school for girls were opened in the village. کہتے ہیں کہ مہرن کی شادی کے چند مہینوں کے بعد اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھل گیا. All these years، کہتے ہیں کہ ان تمام سالوں میں مولوی ابو had two main sources of inspiration. Inspiration کہتے ہیں موٹیویشن، اردو میں کہتے ہیں تحریک پیدا کرنا یا حوصلہ دینا. کہتے ہیں کہ ان تمام تر سالوں میں دو ہی ایسے ذرائع تھے جو مولوی ابو کو ہمت فراہم کرتے تھے. in which he had implicit faith. implicit کہتے ہیں کمپلیٹ، جس میں انہیں مکمل یقین تھا. the first one was Allah Almighty. کہتے ہیں کہ پہلا ذریعہ تو خدائے بزرگ و برتر تھا. and after him، اور اس کے بعد چودھری فتح داد، پھر چودھری فتح داد. it was certainly Allah's benevolence. benevolence کہتے ہیں مہربانی، kindness. کہتے ہیں یقیناً اللہ کی رحمت تھی that sinners like مولوی ابو and زیب النساء were still alive. کہ مولوی ابو اور زیب النساء جیسے گناہ گار بھی ابھی زندہ تھے. and all their children were living. اور ان کے تمام بچے زندہ تھے. and مہر النساء had been married with splendor. splendor کہتے ہیں grandeur، شان و شوکت، pomp and show، pomposity بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مہر النساء کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر آپ کے سلیبس کا افسانہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ یار بڑا ہی رائٹ اس کا ٹائٹل ہے کہ واقعی گاڈ بی پریزڈ، کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اس نے صحیح کر ہی لیا. لیکن اس کے بعد افسانہ آگے چلتا ہے. آپ کے سلیبس میں آدھا افسانہ دیا ہوا ہے. آگے چلتا ہے افسانہ، اور یہ جو اسکول کھلا ہے اس کی وجہ سے وہ جو بچیاں جو زیب النساء کے پاس پڑھنی آتی تھیں وہ بھی پڑھنے نہیں آتی. چودھری فتح داد بھی انتقال کر جاتا ہے، اور جو مولوی ابو ہے اس کے معاشی حالات بہت ہی تنگ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت وہ ایک آئرونک انداز میں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے پاس بالکل اس کی کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ ایک آئرونک انداز میں طنزاً بیسیکلی شاعر نے ایک شکوے کے انداز میں اس کا ٹائٹل رکھا ہے گاڈ بی پریز، کہ یا اللہ یہ تیری زندگی ہے کہ جس پہ تو ہم سے چاہتا ہے
کہ ہم تیری تعریف کریں. ٹھیک ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں یہ مطلب جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نا شکوہ, تو اپنے رب کے حضور ایک شکوہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے, اگر اس زندگی پہ بھی تو کہتا ہے ٹھیک ہے, تو پھر تیرا شکر ہے. سو اس طریقے سے یہ ایک شکوے کے انداز میں ٹائٹل لکھا ہوا ہے. اس کا جو لٹرل فیکچول ٹائٹل اس کا یہ نہیں ہے. نہیں بچے, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور کل ہم غلام عباس کا جو نیکسٹ آپ کا اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور غلام عباس کا جو افسانہ ہے اس کا انشاءاللہ کل ہم انٹرو بھی کریں گے. ٹل دین آپ سب بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.